گورنر کے دفتر میں آئے۔ اے ڈی سی دانیال احمد نے استقبال کیا۔ قائد اعظم کا حلف لیتے ہوئے مجسمہ نصب کیا گیا۔ اپنے سٹاف کے ساتھ میٹنگ کی۔ ایک طرف تو آپ مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم شہباز شریف کے یہاں پر نمائندہ ہیں، دوسری طرف آپ کراچی کے نمائندہ بھی ہیں سندھ حکومت میں، تو کراچی کے عوام کو بہت سی شکایات رہی ہیں سندھ حکومت سے، تو کیا ان کے مداوع کے لیے، ان کی نمائندگی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے؟ یقیناً کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی پاکستان کا شو کیس ہے، گیٹ وے آف پاکستان ہے، فائنینشیل کیپٹل ہے۔ تو اس شہر کو ہم جتنا زیادہ خوبصورت اور جتنا زیادہ اچھا اور پیسفل بنا سکیں وہ میری کوشش ہوگی۔ میئر صاحب سے میری تفصیل سے بات ہوئی ہے، ان سے ہم نے عرض کی کہ میں گورنر پورے سندھ کا ہوں اور ہر سیاسی جماعت کا ہوں، اسی طرح سی ایم صاحب پورے سندھ کے سی ایم ہیں، کسی ایک پارٹی کے سی ایم نہیں ہے، تو ہمیں سندھ کو سرو کرنا ہے ایز اے گورنر، ایز اے سی ایم اور ایز اے میئر پورے کراچی کو ہم نے سرو کرنا ہے۔ اس سے ہم حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے، وہ روزگار کے حوالے سے ہو، یہاں صاف صفائی کے حوالے سے ہو، یہاں کے روڈ اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہو، یہاں پہ بزنس مین کو تحفظ دینے کے حوالے سے ہو۔ تو یہی ہمارا بنیادی مقصد ہے کہ ہم اپنے شہر، اپنے صوبے کو جتنا زیادہ بہتر کریں گے اتنی زیادہ ہماری اچھی امیج ہوگی، اتنے زیادہ باہر سے انویسٹرز آئیں گے۔ سندھ حکومت جو پیپلز پارٹی کی میجورٹی پر قائم ہے، اس کے ساتھ بھی گورنر صاحب کے، پچھلے گورنر صاحب کے کچھ معاملات اتنے اچھے نہیں تھے، تو اب آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ تعلقات ہمیشہ بہت ہی ورکنگ ریلیشن اور کارڈیل ہونی چاہیے تاکہ ہمارے ذاتی رنجش کی وجہ سے صوبے کو یا شہر کو نقصان نہ ہو۔ اس سے ماضی کے کچھ گورنر اپنی آئینی رول سے ہٹ کے کوئی اپنا ذاتی اثر و رسوخ استعمال کر کے کوئی راشن تقسیم کرتا تھا، کوئی کمپیوٹر کی تعلیم دلاتا تھا، کئی ایم کیو ایم کے معاملات درست کرتے تھے، آپس میں مصالحت کرواتے تھے، کیا آپ بھی کچھ ایسا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو ہمارے دین میں ہے، اللہ تعالیٰ کا واضح احکام ہے کہ آپ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، ایک تو یہ بنیادی چیز۔ یہ بہت شرم کی بات ہوگی میرے لیے کہ میں گورنر ہاؤس میں اپنے شہر کے لوگوں کو راشن بانٹوں، نہیں، میں اپنے لوگوں کو امپاور کروں۔ قائد اعظم بطور گورنر جنرل جس کمرے میں بیٹھتے تھے وہ آج بھی اسی حالت میں محفوظ رکھا گیا۔ گورنر ہاؤس سندھ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں قائد اعظم محمد علی جناح رہے، ان کی کرسی بھی یادگار کے طور پر اور یہ فرنیچر اور ان کا سامان بھی محفوظ ہے۔ آپ محمد علی جناح کے نظریات سے کتنے متاثر ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اللہ رسول اور ہمارے جو صحابین ہیں، اہل بیت ہیں، ان کے بعد اگر کوئی میرا پیر ہے، پیر کامل، وہ محمد علی جناح ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی زندگی ہمارے اصولوں کے تحت چلائی۔ انہوں نے کہا یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن۔ وہ بہت رئیس آدمی تھے، ان کو بیماری ہو گئی، انہوں نے انگریزوں کو اور کانگریس کو نہیں بتایا، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ میں بیمار ہوں، اور جب پاکستان بن گیا اس کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہیں۔ انہوں نے اپنی اہلیہ کے انتقال کے بعد دوسری شادی نہیں کی، انہوں نے اپنی بیٹی کی پرواہ نہیں کی ہمارے لیے۔ آپ ان کے کتنے اصولوں کو اپنی زندگی پہ لاگو کیا ہوا؟ کام، کام اور کام، یہ تینوں چیز۔ گورنر ہاؤس سے روانہ ہوئے۔ بچپن سے ہی مہم جو رہے، آپ کنویں میں گرے، چھت کی تیسری منزل سے گرے۔ آپ یہ بتائیں کہ
یہ مہم جو ہی اسی طرح برقرار ہے یا اب کچھ تھم گئی؟ میں کلاس 1 میں تھا، پتنگ لوٹنے کے چکر میں ایک چھت سے دوسری چھت پہ جا رہا تھا، تیسری منزل سے بالکل روڈ پہ آ گیا میں۔ اللہ نے کرم کیا، زندگی تھی، یہ میرے پیشانی پہ اب بھی داغ ہے، ایک پیچھے داغ ہے۔ پھر کنویں میں بھی گر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کافی مجھ پہ مہربانی کی، بڑا رحم کیا۔ یہ مہم جوئی جاری ہے، مگر اب میں اپنے لیے نہیں، یہ مہم جوئی میں اس صوبے کے عوام کے لیے کرتا ہوں۔ ہم جو بھی پبلک سرونٹ ہوتے ہیں یا سرکاری عہدوں پہ پہنچ جاتے ہیں، ان کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ کا ذریعہ آمدن کیا ہے، آپ کتنا خرچ کرتے ہیں اور کس طرح سے آپ کا معیار زندگی ہے، وہ بھی فرمائیں۔ میرا ذرائع آمدن کافی ٹھیک ہے، مناسب ہے۔ میری اہلیہ ڈاکٹر نشاط فاطمہ، وہ بھی پریکٹس کرتی ہیں، اپنا ان کی پریکٹس ہے، ان کا ایک چھوٹا سا ہاسپٹل کلینک ہے۔ بڑا بیٹا بیرسٹر نصیر، وہ اب میرے دفتر کو دیکھتا ہے۔ میری بیٹی وہ اپنا خود کرتی ہے، وہی وکیل ہے۔ چھوٹا بیٹا فاروق چنائک صاحب کے ساتھ پریکٹس کرا انیشیل ڈیز میں۔ زندگی بڑی سادہ ہے۔ کپڑے میرے بھائی جو باہر رہتے ہیں ملک سے، برطانیہ یا امریکہ یا دوست، وہ کپڑے جوتے یہ چشمے سب ان کی طرف سے ہے۔ میری ذاتی زندگی میں آپ تو اخراجات، نہ گھڑی پہنتے ہیں، نہیں نہ گھڑی، انگوٹھی پہنتے ہیں، میں کوئی نہ آفٹر شیو، زندگی بہت سادہ رکھتا ہوں، تو میرے اپنے ذاتی اخراجات کوئی نہیں ہے۔ پھر بھی سیاست پہ لگ جاتے ہیں۔ جی، پارٹی کے جو فنکشنز ہوتا رہا ہے یا جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں اس کو میں ٹیک کیئر ضرور کتنا کرتا ہوں۔ مہینے میں کما لیتے ہیں اور کتنا خرچ کرتے ہیں؟ 5 لاکھ اور 10 لاکھ کے بیچ میں کما لیتا ہوں، اور اخراجات بھی میرے وہ سارے اسی طرح خرچ ہو جاتے ہیں جو میرے پاس آئے، کسی کو منع نہیں کرتا ہوں۔ میں آج اگر میرے پاس ابھی صبح 5 لاکھ ہے تو کل صبح میرے پاس 50,000 ہی رہ جاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں رہتا ہے۔ گاڑیاں کتنی ہیں آپ کے پاس؟ میرے گھر میں 3-4 گاڑی ہے، بڑے بیٹے کی ہے، میری ہے، چھوٹے بیٹے کی ہے، بھائی کی ہے، 4 گاڑیاں ہیں۔ نہال صاحب، آپ زیادہ تر تو سیاست میں ہی متعلق رہے، لیکن استھیٹک سینس، حصے لطیف بھی تو ہوتی ہے نا؟ جی بہت ہے۔ تو وہ حسن میں، انسانی حسن، نسوانی حسن، اس میں کس طرح کے لوگ اچھے لگتے ہیں؟ کیسے شعر پسند ہیں؟ اشعار مجھے یاد تو نہیں رہتا، مگر اشعار جب اچھے شاعر کوئی بھی بات کریں تو کون سا پسندیدہ شاعر ہے؟ مثلاً فیض بہت گریٹ ہے۔ علامہ اقبال، جب میں ملت کے بارے میں سوچتا ہوں تو علامہ اقبال کو، اور جب میں جرنلائز کرتا ہوں تو پھر پروین شاکر بھی ہے اور غالب بھی ہیں۔ جو نسوانی حسن ہے اس میں کون سی چیز آپ کو کشش اس میں زیادہ لگتی ہے؟ آنکھوں کی معصومیت۔ کیسے؟ مثلا میرے جیسا بندہ جو جاہل ہے، وہ پڑھنا چاہے کہ یہ آنکھیں معصوم ہیں یا شرارتی ہیں، کیسے پڑھے گا؟ وہ آنکھیں، ہم بچپن سے ہم نے دیکھا، ہماری امی جان وہ ہمیں آنکھیں دکھاتی تھیں تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ شرارت اب اسٹاپ، کہیں مہمان کے پاس گئے ہیں تو بسکٹ اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا ہے۔ اور جب ابا کی آنکھیں دیکھتا تھا، جب اپنی اہلیہ کی آنکھیں دیکھتا ہوں، جب اپنی بھائی بہنوں کی آنکھیں دیکھتا ہوں، اور جب اپنے آنکھیں یعنی بولتی ہیں؟ آنکھیں بولتی ہیں۔ رنگ روپ میٹر اتنا نہیں کرتا، اللہ نے ہر کسی کو خوبصورت رنگ روپ سے بنایا ہے، اللہ سے بڑا مصور کوئی نہیں ہے، تو ہر کی روپ اور ہر کا رنگ اچھا لگتا ہے، مگر آنکھیں اور چہرے کی معصومیت وہ بہت میٹر کرتا ہے۔ آپ کی فیملی میں آپ جیسے یا میرے جیسے گندمی رنگ یا سانولے رنگ یا کالے رنگ والے لوگ ہیں، اور دوسری طرف بہت ہی سفید رنگ کے لوگ بھی ہیں، یہ ایسا کیوں ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک بار پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب میری والدہ کو دیکھنے ہاسپٹل میں آئے تو انہوں نے کہ یہ آپ کی والدہ، 3 بار انہوں نے مجھ سے پوچھا۔ میری والدہ بہت پنکش خاتون تھی، تو میں سمجھ گیا، میں نے کہا سر یہ میری اہلیہ، یہ میری بہن ہے، یہ بیٹی، یہ میرا بھائی، اور یہ میرا بیٹا، اور میں اپنے والد کی نمائندگی کرتا ہوں۔ میرے جوڑواں بھتیجے ہیں، تو ایک میرے کلر کا ہے اور ایک بہت پنکش ہے، دونوں افواج پاکستان میں میجر ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہے بس نظام۔ زندگی میں سب سے زیادہ خوش کب ہوئے؟ جب میں پہلی بار عمرہ کرنے جا رہا تھا، کیونکہ میں اپنے پیر پہ کھڑا ہو گیا تھا اور میں اپنے اللہ کے حضور اس کے شکریہ ادا کرنے جا رہا تھا۔ کہ گانے کون سے سنتے ہیں؟ موڈ کے اوپر ہے، جب کبھی سیاسی ہو تو وہ ایک سجاد علی گانا ہے، ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم چلے جانا،
میں ڈوب رہا ہوں، ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں. تو ہمارے شہر اور اگر رومانوی موڈ ہو تو پھر سارے رومانٹک گانے اچھے لگتے کوئی گاتے بھی ہیں باتھ روم میں یا ڈرائنگ روم ہیں. میں؟ وہ ایک زمانہ تھا کہ میں ایک گانا گاتا تھا کہ میرا جیون کورا کاغذ کورا رہ گیا، تو میری بیگم نے کہا کہاں کورا رہ گیا، اب میں ہوں نا. تو وہ میں بڑے سر سے گاتے تھے؟ سر سے. تو گائے نا تھوڑا سا. میرا جیون کورا کاغذ کورا ہی رہ گیا. اور ایک اور گانا گاتا تھا میں، چاند سی محبوبہ ہو میری کب ایسا میں نے سوچا تھا، ہاں تم بالکل ویسی ہو جیسا میں نے سوچا تھا.